ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج کی مجلس وعظ ایصال ثواب کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. تقریباً سال بھر کا زمانہ ہوتا ہے کہ ہمارے داعی اور میزبان کے بھائی کیپٹن عبدالرحمان صاحب، جو بڑے دیندار نیک مسلمان تھے، ان کے وفات اور ان کے انتقال کے بعد ایصال ثواب کی خاطر یہ مجلس وعظ منعقد کی گئی. جہاں تک انتقال اور وفات کا تعلق ہے، دنیا میں اسی دن سے اس کا سلسلہ قائم ہوا جب سے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، بلکہ اس کی پیدائش کا انتظام کیا جا رہا. حدیث میں آتا ہے کہ آج جس جگہ آپ زمین اور انسانوں کی آبادی دیکھ رہے ہیں، یہاں پانی ہی پانی تھا اور کوئی ایک چپا بھی ایسا نہ تھا کہ جس کو آپ زمین کہہ سکیں، بلکہ فرمایا کہ اس پانی کے حصے میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر بلبلے اٹھتے تھے پانی کی، جس کو عربی میں حباب کہتے ہیں. اور اصل میں آب کے معنی ہے پانی، اگرچہ وہ عربی نہیں فارسی. اور حب کے معنی ہے دانہ. تو پانی کے جو دانے سے اٹھتے ہیں پانی کے اوپر ان کو حباب کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پانی کا بلبلا.
اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اٹھتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اور بڑی نازک سی چیز ہے۔ کبھی کبھی ہوا کا کوئی جھونکا آتا ہے اور وہ بلبلے کو توڑ دیتا ہے۔ انسان کی زندگی کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ جس طرح پانی کا بلبلا ہوتا ہے اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اس نے کہا کہ حباب آسا ہے دنیا میں قیام زندگی، لیکن حباب آسا ہے دنیا میں قیام زندگی، لیکن بشر اس زندگی پر کس قدر مغرور ہوتا ہے۔ کوئی حقیقت نہیں، کوئی بنیاد نہیں اس کی زندگی۔ پانی کا بلبلا ہے، ادھر سے ہوا کا جھونکا آیا، ادھر سے کوئی موج آئی اور آ کے اسے توڑ۔ تو فرمایا کہ روح زمین میں پانی ہی پانی تھا، اور جہاں سے وہ پانی کے بلبلے اور حباب اٹھتے تھے وہ جگہ آہستہ آہستہ سخت ہوتی جاتی، اور سب سے پہلے جس جگہ نے زمین کی شکل اور زمین کی صورت اختیار کی ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خدا کا گھر اور بیت اللہ ہے۔ روح زمین میں سب سے پہلے زمین کی حیثیت اور زمین کی شکل اس نے اختیار کی۔ اسی لیے عربی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مکے کا نام ام القری بھی ہے، اور ام القری کے معنی آتے ہیں کہ تمام بستیوں کی جڑ، تمام بستیوں کی ماں، جہاں سے بستیوں کا آغاز اور بستیوں کی ابتدا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جگہ پھیلتی چلی گئی یہاں تک کہ یہ وہ زمین بن گئی کہ جس پر ہم اور آپ اس وقت آباد ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حق تعالی نے زمین کے پیدا فرمانے کے بعد ایک فرشتے کو بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ زمین کے مختلف حصوں سے، مختلف گوشوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کے لاؤ، تاکہ اس سے ایک مخلوق بنائی جائے اور ایک مخلوق کا پتلا تیار کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ جاتا ہے اور مٹی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، زمین چلاتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ میرے اوپر سے مٹی مت اٹھانا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایسی مخلوق اس سے تیار کی جائے گی کہ جس کے نافرمان بندے جو ہیں جہنم میں جلیں گے۔ وہ فرشتہ واپس آتا ہے، بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، زمین فریاد کر رہی تھی، چلا رہی تھی، میں نے چھوڑ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حق تعالی دوسرے فرشتے کو بھیجیں گے، وہ بھی آ کر یہی عذر کرے گا، تیسرے فرشتے کو بھیجیں گے، وہ بھی آ کر یہی عذر کرے گا۔ ایک فرشتے کو بھیجیں گے اور وہ جب مٹی اٹھانے کے لیے جائے گا تو زمین چلائے گی، فریاد کرے گی، تو فرشتہ کہے گا کہ خبردار، میری عادت کسی کی فریاد سننے کی نہیں ہے، میرا کام خدا کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، مجھے بہرحال مٹی اٹھا کے لے۔ اب تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تجھ سے زمین نے فریاد نہیں کی تھی؟ تو کیسے مٹی اٹھا لایا؟ وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ، زمین نے فریاد کی تھی لیکن میرے اوپر فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوا، میں نے خدا کے حکم کی تعمیل کی اور میں مٹی اٹھا کے لایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حق تعالی فرمائیں گے کہ موت کے لیے اس فرشتے کو مقرر کیا جائے اور آئندہ سے اس کا نام ملک الموت رکھا جائے، اس لیے کہ موت کا کام اور روح قبض کرنے کا کام اسی کے حوالے کیا جا سکتا ہے جو کسی کی فریاد پر ترس نہ کھائے۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب سے انسان کی پیدائش کے لیے اس کا خمیر تیار ہو رہا ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھی مقرر فرمایا ہے جس کا کام روح کو قبض کرنا ہے۔ اور یہ ملک الموت کب تک رہے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی
اور دنیا کی تمام جاندار چیزیں فنا ہو جائیں، یہاں تک کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، دریاؤں کا رخ باقی نہیں رہے گا، بلکہ دریاؤں کا پانی اس طریقے سے ابلے گا کہ جس طرح ان کے بہنے کا کوئی طرز نہیں ہے، بلکہ پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، معلوم ہوگا کہ سمندر ابل رہے ہیں اور دریا اوپر کو ابل رہے ہیں۔ تو اس وقت روئے زمین پہ جب کوئی ذی حیات اور جاندار چیز باقی نہیں رہے گی، حدیث میں آتا ہے کہ حق تعالی ندا دیں گے اور پکاریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی سلطنت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے۔ آپ یہ سوچیں گے اور ضرور اپنے دل میں یہ خیال کریں گے کہ بادشاہت تو پہلے بھی اللہ ہی کی تھی، اب بھی اللہ ہی کی بادشاہت۔ یہ خیال آپ کا صحیح ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے اپنی بادشاہت کے تھوڑے تھوڑے اختیارات اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرما دیے تھے۔ جیسے بادشاہ کو اختیار اپنی رعیت کے اوپر دے رکھا ہے، شوہر کو اپنی بیوی کے اوپر اختیار دے رکھا ہے، آقا کو اپنے ملازم کے اوپر اختیار دے رکھا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، ان چیزوں کے اوپر اللہ نے اختیار دے رکھا ہے۔ لیکن آخرت ایک ایسا مقام اور ایسی جگہ ہے کہ یہ تمام اختیارات جو دنیا میں اللہ نے دیے ہیں، سب اختیارات ختم، نہ کوئی بادشاہ رہے گا، نہ کوئی رعیت رہے گی، نہ کوئی آقا ہوگا، نہ کوئی نوکر ہوگا، یہاں تک کہ آنکھیں اور ناک اور ہاتھ اور پاؤں بھی ہمارے اور آپ کے قبضے میں نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حق تعالی فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، انسان کے خلاف اس کے ہاتھ، پاؤں، اس کے بدن کے اعضاء گواہی دیں گے، خلاف۔ اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں اس میں بھی ان کے ہاتھ، پاؤں، زمین کے وہ ٹکڑے کے جس زمین کے حصے پر آپ نے کوئی نیکی کی ہے وہ حصہ گواہی دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی لیے فرض نماز پڑھنے کے بعد لوگ آگے پیچھے سرک جاتے ہیں اور مختلف جگہوں پر سنتیں ادا کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس چپے پر زمین کے جس حصے کے اوپر کھڑے ہو کر وہ عبادت کرے گا اور نماز ادا کرے گا، قیامت میں وہ تمام کے تمام زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے اس کی نیکی۔ اس لیے انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک جگہ فرض ادا کیے، دوسری جگہ 4 رکعت سنتیں ادا کی، تیسری جگہ 2 رکعت ادا کی، چوتھی جگہ نفل ادا کی۔ لیکن اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بہت سی فضیلتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کی روح کو باقی رکھیں تب تو فضیلت ہے، ورنہ وہ زحمت بن جائے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آگے پیچھے ہونے کے لیے جگہ ہے تب تو آپ آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن اگر آپ یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے اتنے آگے ہو گئے کہ اگلے آدمی کو نماز پڑھنا مشکل ہو گئی، یا اتنے پیچھے ہو گئے کہ پیچھے والے کو سجدہ کرنا مشکل ہو گئی، یا یہ کہ پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ صرف اس وجہ سے کہ سنتیں دوسری جگہ ادا کریں اس کے سامنے سے نکل کے چلے گئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی زحمت اور بغیر کسی شرعی خرابی کے اگر آپ کو یہ موقع مل سکتا ہے کہ آپ کسی دوسری جگہ سنتیں ادا کریں، کسی تیسری جگہ نفل ادا کریں، کسی چوتھی جگہ ہٹ کر آپ اور رکعتیں پڑھیں، تو اس میں شک نہیں زمین کے جس حصے کے اوپر آپ اللہ کی عبادت کریں گے وہ حصہ قیامت میں گواہی دے گا۔ اور اسی طریقے سے زمین کا وہ حصہ کہ جس حصے کے اوپر ہم نے گناہ کیے،
قیامت میں وہ سب حصے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، سب چیزیں گواہی دیں گے۔ اور یہ سلطنت اللہ کی جو دنیا میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی افسر کے اوپر مقدمہ چل جائے، کسی نے کوئی شکایت کر دی کسی افسر کی، تو جب اس کی تحقیقات ہوتی ہے تو اس کو پہلے دفتر سے معطل کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس حاکم کو حاکم باقی رکھا اور اس کی حکومت بھی آپ نے باقی رکھی تو جتنے ماتحت ہیں کوئی بھی ڈر کے مارے تو گواہی دے گا نہیں خلاف، وہ تو سب اس کی موافقت میں بولے۔ اس لیے اگر سچی اور صحیح شہادت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس حاکم کی حکومت اور اختیار کو ختم کریں۔ اس لیے بندوں کا جو اختیار زبان کے اوپر ہے، آج ہم اس زبان سے چاہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، زبان سے چاہیں تو ہم فحش کلمات اور گالیاں دینے لگیں، اگر ہم آنکھوں سے اگر چاہیں تو بیت اللہ کو دیکھیں، اور چاہیں تو ہم اپنی آنکھوں کو غلط اور دوسری ایسی نامحرم کے اوپر ہم نظر ڈال دیں، لیکن یہ کہ آج یہ ہمارا اختیار ہے، قیامت میں یہ اختیار باقی نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے یہ کہے گا کہ لما شہدتم علینا، تم تو ہمارے ہاتھ پاؤں سے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیسے دی؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اللہ نے کسی کو کسی کے قبضے میں اور بس میں نہیں رکھا ہے، آج تمہاری حکومت اور تمہارا اختیار ختم ہے، آج زبان کو بھی زبان دے دی، کان کو بھی زبان دے دی، ہاتھ کو بھی اللہ نے زبان دی، اور یہ تمام اعضائے انسانی جو ہیں سب کے سب انسان کے خلاف گواہی دے۔ تو خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ابھی انسان کی پیدائش کا سامان ہو رہا ہے تو ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، اور کب تک باقی رکھیں گے؟ جب ذی حیات چیزیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی تو حق تعالیٰ آواز دیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی سلطنت اور بادشاہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی جواب نہیں۔ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج سلطنت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ملک الموت جواب دے گا اور یہ کہے گا کہ للہ الواحد القہار، آج سلطنت صرف خدا واحد کی اور خدا قہار کی ہے، آج تمام اختیارات اور تمام حکومتیں سب کی سب ختم ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ آخر میں ارشاد فرمائیں گے کہ اب ذی حیات چیزیں دنیا میں سب ختم ہو گئیں، اب ملک الموت کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، خدا کا حکم ہوگا کہ ملک الموت کو بھی پھر موت آ جائے۔ تو خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھی ساتھ ہی ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور وہ اس وقت تک باقی رہے گا کہ جب تک دنیا میں کوئی ذی حیات باقی ہے، اور یہاں تک کہ پھر اس کے اوپر بھی موت مسلط ہوگی۔ تو خیر میرا مطلب یہ تھا کہ موت ہمارے سفر کی ایک منزل ہے، اور ہر مسافر کے سامنے یہ منزل ہے، اور سفر دو قسم کے، ایک سفر وہ ہے کہ جس میں زمین اور مکان جگہ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، آپ حرکت کر رہے ہیں، چاہے ہوائی جہاز میں بیٹھیے، چاہے ریل میں بیٹھیے، چاہے آپ کار میں بیٹھیں، چاہے آپ کسی بیل گاڑی میں بیٹھیں، ایک زمین کا حصہ آپ نے طے کیا، مسافت طے کی، یہاں سے حیدرآباد پہنچے، حیدرآباد سے آگے پہنچے، اس سے آگے پہنچے، اسٹیشن آتے جاتے۔ اور سفر کی دوسری منزل یہ ہے کہ انسان ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے، حرکت نہیں کرتا، کہیں نہیں جاتا، اسے کسی سواری کی ضرورت نہیں۔
لیکن سفر کی منزلیں طے ہوتی چلی جاتی ہیں کہ اب بچپن آ گیا ہے، اب جوانی آ گئی ہے، اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب بڑھاپے کی بھی اور زیادہ شیخوخت کی منزل آ گئی ہے۔ سفر کی دوسری منزل یہ ہے کہ انسان حرکت نہیں کرتا ہے لیکن برابر اس کے زمانے کے اسٹیشن آتے جاتے ہیں۔ گویا کہ ایک سفر ایسا ہے کہ جس میں زمین کی مسافت طے ہوتی ہے اور دوسرا سفر ایسا ہے کہ جس میں وقت کی مسافت طے، اور جب وقت کی مسافت انسان طے کرتا ہے تو اس کا نام حیدرآباد اور سکھر اور لاہور یہ اسٹیشن کے نام نہیں، اسٹیشن کے نام یہ ہیں، یہ شیر خوارگی کا زمانہ ہے، یہ تعلیم اور بچپن کا زمانہ، یہ جوانی کا زمانہ ہے، یہ ادھیڑ عمر کا زمانہ ہے، یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے آخری اسٹیشن جہاں پر جا کے کہ گاڑی رک جاتی ہے اور جہاں آپ کا وطن آتا ہے اور جہاں پر آپ کا سفر ختم ہو جاتا ہے وہ وطن آخرت ہے۔ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ وجود کی منزل میں آنے کے لیے اتنے راستوں سے ہمیں گزرنا پڑا۔ فرمایا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ دوسری منزل آ گئی، اس کا نام موت ہے۔ لیکن یہ منزل ایسی ہے کہ یہاں ہمارا سفر ختم نہیں ہو جاتا۔ دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت آنے کے بعد شاید سفر ختم ہو گیا، نہیں۔ کسی نے بڑا اچھا لکھا، اس نے لکھا کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے۔ وقفہ آپ جانتے ہیں، کام کرتے کرتے 12 بج گئے، 12:30 بج گئے، انہوں نے کہا بھائی تھوڑی دیر چھٹی کریں، 15 منٹ کے لیے، آدھ گھنٹے کے لیے کمر سیدھی کرنے کو لیٹ گئے۔ ایک مسافر پیدل چلا جا رہا ہے، جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ دھوپ تیز ہے، ٹانگیں تھک گئی، درخت کے نیچے چادر رکھ کے لیٹ گیا۔ یہ جو لیٹا ہے یہ کاہے کے لیے لیٹا ہے؟ کیا اس کا سفر ختم ہو گیا؟ نہیں، سفر نہیں ختم ہوا، یہ سستانے کے لیے لیٹا ہے، یہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے، اس کو وقفہ کہتا ہے کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، سستانے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے لیٹا ہے۔ اس کے بعد اسے اور بھی اپنی منزل طے کرنی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ فرمایا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ جب منزل قیامت آئے گی اور اس کے بعد اس کا مقدمہ فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد اس کا جنت یا جہنم کے اندر اس کا داخلہ ہوگا، تو آپ سمجھیے کہ وہ سفر جو شکم مادر سے ہمارا شروع ہوا تھا وہ جا کر اس منزل پہ ختم۔ علامہ ابن جوزی ایک بڑے عالم گزرے اور انہوں نے ایک بڑے مزے کی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مواسم العمر، عمر کے موسم۔ ہر چیز کا ایک موسم ہوا کرتا ہے، جیسے کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی حبس ہے، کبھی تیز ہوا چل رہی ہے، یہ سب موسم ہے۔ کسی جگہ برف پڑ رہی ہے تو کسی جگہ خشک ہے، اور جہاں جہاں جیسے جیسے موسم ہوتے ہیں وہاں کے ویسے ویسے حالات۔ اگر کہیں برف پڑ رہی ہوگی وہاں آپ کی دلچسپیاں، آپ کے مشغلے، آپ کی مصروفیت اور طرح، اور جہاں پر کہ سخت گرمی پڑ رہی ہوگی، خشک موسم ہوگا، وہاں آپ کی دلچسپی، آپ کی مصروفیت، آپ کے مشغلے دوسرے بھی۔ مثال کے طور پر
ٹھنڈے ملک سے آپ چلے تو آپ نے دیکھا کہ کسی نے اوور کوٹ پہن رکھا ہے، کسی نے شال اوڑھ رکھی ہے، کسی نے چادر اوڑھ رکھی ہے، اور چلتے چلتے ایک دم ایسی جگہ پہنچے کہ معلوم ہوا کہ او ہو یہاں تو پسینے پسینے ہو گئے، وہ سارے کے سارے گرم لباس آپ نے اتار دیے۔ یہاں موسم گرمی کا ہے، اس کے مطابق یہاں کا طور طریق دوسرا ہے، جہاں موسم سردی کا تھا وہاں کا طور طریق بالکل۔ اور یہ مجھے اتفاق سے ابھی اسی سفر میں پچھلی مرتبہ پیش آیا ساؤتھ افریقہ میں، جو یہاں کے بالکل خلاف موسم ہوتا ہے، بالکل خلاف۔ شروع سن 48-49 میں مجھے سیلون جانے کا اتفاق ہوا، تو یہاں تو دسمبر اور جنوری کا زمانہ تھا، لحاف میں لوگ سوتے تھے۔ جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے تو گرم کپڑے پہنے ہوئے، گرم چادر اوڑھے ہوئے اور سر پہ رومال لپیٹے ہوئے یہاں سے روانہ ہوا۔ اب جب ہم سیلون اس کی بندرگاہ کولمبو کے ہوائی اڈے پر جب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ دھوپ کی وجہ سے چھتریاں لگائے کھڑے ہیں، اور سب نے ٹھنڈے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور لوگوں کا پسینے کے مارے برا حال ہے۔ اب میں نے جو اپنے آپ کو دیکھا کہ یہاں سارے گرم کپڑے بھی ہیں، گرم چادر بھی ہے، اور گرم رومال بھی یہاں سر پہ لپیٹ رکھا ہے، تو ایک عجب قسم کا آدمی معلوم ہو رہے تھے، اس لیے کہ موسم یہاں کا ایسا، لوگ چھتریاں لگائے ہوئے ہیں اور گرمی اور دھوپ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں لباس سردیوں کا پہنے۔ تو اسی طریقے سے ساؤتھ افریقہ کے اندر یہاں کے بالکل خلاف موسم ہوتا ہے۔ یہاں پر اپریل اور مئی سے گرمی شروع ہوتی ہے اور تقریباً اکتوبر تک رہتی ہے۔ اکتوبر کے بعد سردی شروع ہوتی ہے، اور وہاں پر جب یہاں اپریل اور مئی سے گرمی شروع ہوتی ہے تو وہاں پر سردی شروع ہوتی ہے، اور اکتوبر تک وہاں سردی رہتی ہے، اور اکتوبر کے بعد سے وہاں گرمی شروع ہوتی ہے۔ یہاں اکتوبر سے موسم سردی کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابھی جون کے مہینے میں میں وہاں سے چلا، سخت برف پڑ رہی، سردی کا، اور جب ہم وہاں سے پہنچے عدن تو عدن میں دیکھ کر اس قدر حیران ہو گئے کہ یا اللہ، جن جن لوگوں نے گرم کپڑے پہن رکھے تھے ان کا اتنا برا حال ہوا ان کا پسینے کے مارے، اس لیے کہ افریقہ چھوٹ گیا۔ عدن میں آ کر آپ ایشیا کے اندر داخل ہو گئے تو ایشیا میں گرمی کا موسم ہے، افریقہ میں سردی کا۔ سب لوگوں نے یہاں پر اپنے گرم کپڑے اتارے اور پنکھا چلائے، کوئی برف پیے، برا حال۔ اسی طریقے سے میں عرض کر رہا تھا کہ جس موسم میں انسان موجود ہوتا ہے اس کے آداب، اس کے طور طریق، اس کی دلچسپیاں، اس کے مشغلے سب الگ۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں بہت سے موسم آتے ہیں، اس کی زندگی کا ایک موسم وہ ہے جب وہ اس دنیا میں سب سے پہلے آ کے قدم رکھتا ہے۔ آج اس دنیا میں پہلا دن ہے اس کے آنے کا، اور موسم کون سا کہیں گے؟ نو مولود، بالکل آج کی پیدائش۔ اور جب انسان سب سے پہلے کسی جگہ اور کسی علاقے میں جا کے قدم رکھتا ہے تو وہاں پر تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود محسوس کر لیتا ہے کہ یہاں کا موسم کیسا ہے۔ آپ یہاں سے ٹھنڈ کے زمانے میں جائیے اور شارجہ میں یا بحرین کے اندر آپ کا جہاز جب اترے گا تو فوراً آپ محسوس کر لیں گے کہ یہاں تو لو چلے۔ انسان نے جب سب سے پہلے دنیا میں قدم رکھا اس نے کہا کہ آج جن لوگوں میں آیا ہوں ان لوگوں کا آج پہلی مرتبہ تعارف ہوا ہے۔ کیا تعارف ہوا؟ تعارف یہ ہوا کہ انسان جب دنیا میں آیا تو روتا ہوا، چلاتا اور چیختا ہوا ہے۔
اس لیے کہ آج تک دنیا کے کسی انسان کو آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ قہقہے لگاتا ہوا، ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا دنیا میں آیا ہو. یہ کبھی نہیں ہوا. جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے چیختا ہے اور روتا ہے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی اصلی جگہ سے چھوڑا دیا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب کے لیے یکساں ہے. بلکہ بچے کی پیدائش خیریت اور سلامتی کے ساتھ ہونے کی پہچان یہی ہے کہ بچہ روئے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ بچے کے رونے کی آواز نہیں آئی ہے تو پھر فوراً لوگ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید زندہ نہیں پیدا ہوا. اس نے یہ دیکھا کہ میں آج اس دنیا میں آیا ہوں روتا ہوا. آپ کہیں گے کہ روتا ہوا کیوں آتا؟ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ 9 مہینے شکم میں مادر میں رہا اور اس سے کسی غیبی طاقت نے یہ کہا کہ یہ گھر اندھیرا ہے، یہاں ہوا نہیں ہے، یہاں کی غذا اور خوراک خراب ہے، گندی ہے. چلو ہم تمہیں ایسے عالم کے اندر لے چلیں کہ جہاں کا مکان اس مکان سے بڑا، وہاں پر روشنی ہوگی، بتیاں جل رہی ہوں گی، قمقمے جل رہے ہوں گے. وہاں کی خوراک اور غذا یہاں کی غذا سے بہتر ہوگی. یہاں تمہیں خون کی غذا ملتی ہے اور وہاں خوبصورت سفید دودھ کی تم کو غذا ملتی ہے. وہاں پر تم کو پھلوں کا عرق ملے گا. اس مکان میں ہوا نہیں ہے، اس مکان میں ہوا. یہاں تمہارے جسم پر لباس نہیں ہے، وہاں تم کو ریشم اور حریر کا لباس ہے. جب غیب کی ایک طاقت اس سے کہتی ہے کہ چلو اس تاریک اور کالے اندھیرے مکان کو ترک کرو اور چھوڑو، چلو ہم دوسرے عالم میں تمہیں لے، اس کا نام عالم وجود ہے. تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے مجھ سے وعدہ تو کیا ہے، مکان اچھا ملے گا، لباس ملے گا، روشنی ملے گی، ہوا ملے گی، خوراک اچھی ملے گی، لیکن یہ سب وعدہ ہی وعدہ تو ہے. مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں اگر وعدہ پورا نہ ہوا تو جو کچھ اس وقت مل رہا ہے کہیں یہ بھی ہاتھ سے نہ جائے. اس لیے میرا تو دل ڈرتا ہے جا کے. یہ فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ اگلا قدم رکھتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں موجودہ بھی نہ چھوٹ جائے. اس لیے وہ سوچتا ہے کہ میاں اگر وعدہ آپ کا سچا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، یہ بھی ہمارا جائے گا سب کچھ. ڈرتا ہے. لیکن قدرت کے ہاتھ زبردستی اس عالم سے اس گھر کو چھوڑا کر اس کو اس عالم میں کیا. وہ آج اس لیے رو رہا ہے کہ آج وہ اپنی اصل سے جدا ہو گیا ہے. آج اس مکان کو چھوڑ کر آیا ہے کہ جس مکان میں 9 مہینے اس نے پرورش پائی تھی. وہاں کی خوراک، وہاں کی غذا، وہاں کے آرام اور وہاں کی جو کچھ چیز ہے وہ اس کی اصل فطرت بن گئی ہے. وہ وہاں اس کو چھوڑنے کی وجہ سے آج یہ رو رہا ہے. لیکن اس نے آج آتے ہی یہ بات دیکھی کہ میں ایک مصیبت میں گرفتار ہو گیا کہ مجھ سے چھوٹ گیا. یہاں وعدہ پورا ہوگا یا نہیں یہ تو یہاں آنے کے بعد معلوم ہوگا، لیکن ابھی تو چھوڑ کے آیا ہے. ابھی تو اس کو کوئی خوراک بھی یہاں کی نہیں ملی، ابھی تو اس کے بدن پر کوئی کپڑا بھی نہیں یہاں پر آپ نے ڈالا ہے. لیکن اس کو یہ بات دیکھتے ہی اس دنیا کا تعارف ہو جاتا ہے کہ میں تو رو رہا ہوں اور چلا رہا ہوں، لیکن میرے رشتہ داروں میں سے کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے. میں رو رہا ہوں اور میرے عزیز اور رشتہ دار خوشیاں منا رہے ہیں. کوئی مٹھائی بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی تقریب منانے کی کوشش کر رہا ہے، کسی کے یہاں اور طریقے سے خوشی منائی جا رہی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اوہو یہ تو سب کے سب بے وفا ہیں، میں بے وفاؤں میں آ گیا.
کسی شاعر نے کہا، اس نے کہا کہ نہال سرکش و گل بے وفا و لالا دو رنگ، نہال سرکش و گل بے وفا و لالا دو رنگ، دری چمن بچے امید آشیاں بندم۔ میں کیسے چمن اور باغ میں آ گیا؟ یہاں کا تو ہر پودا مجھے بے وفا معلوم ہوتا ہے، ہر پودا بے وفا، ہر پھول بے وفا، ہر پتا بے وفا۔ دیکھو یہ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بتائیے وہ بچہ جو روتا اور چلاتا ہوا آیا ہے، کوئی ہے اس کے گھر والوں میں سے جو اس کا ساتھ دے کے وہ بھی رو؟ سب خوشی کا۔ فرمایا کہ یادداری کے وقت زادہ نے تو، یادداری کے وقت زادہ نے تو، ہم خنداں بدند تو گریاں۔ تجھے اپنی پیدائش کا وقت یاد ہے؟ یادداری کے وقت زادہ نے تو، ہم خنداں بدند تو گریاں۔ سب ہنس رہے تھے، تو رو رہا تھا۔ جب ان لوگوں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا تو تم بھی ان کا ساتھ مت دینا۔ کس طریقے پر؟ جب تم اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤ تو تم اس طریقے پہ جانا کہ تم ہنستے ہوئے جانا اور سب کو رلا دینا۔ فرمایا کہ ہم چو نازی کے وقت مردن تو، ہم چو نازی کے وقت مردن تو، ہم گریاں شوند تو خنداں۔ سب رو رہے ہوں، سب کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں اور تم ہنستے ہوئے جاؤ۔ میرے دوستو، ہنستا ہوا کون جاتا ہے؟ ہنستا ہوا وہ جاتا ہے کہ جس کا حساب اللہ کے اور اس کے درمیان پاک ہے۔ دنیا میں بہت کم ایسے انسان آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو ہنستا ہوا انسان خدا کے پاس جائے، شوق سے جائے۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہے آپ مزید دنیا میں قیام فرمائیں یا رفیق اعلیٰ کی ملاقات کو آپ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دنیا کے مزید قیام کو پسند نہیں کرتا، میں اللہ کی ملاقات۔ آپ جب اللہ کی ملاقات کو پسند کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ اس عالم سے بہتر اس عالم کی راہ سے۔ اور ایسے غلامان غلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں مطمئن ہو کے جاتے ہیں، خوش ہو کر جاتے ہیں۔ ویسے جہاں تک خوف اور خشیت کا تعلق ہے، یاد رکھیے کہ بڑے سے بڑا ولی، قطب، غوث، ابدال، صحابی اور خلفائے راشدین سے بڑھ کے کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے نبی کے بعد؟ جہاں تک ان کے خوف اور خشیت کا تعلق ہے وہ پتے کی طرح کانپتے۔ لیکن یہ کہ اللہ نے جو مقام ایمان کا ان کو عطا فرمایا ہے اس کی بدولت دل اندر سے مطمئن ہے کہ انشاءاللہ معاملہ ہمارا ٹھیک رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا اور یہ کہا کہ اے عمر، کیا ہوگا اس وقت جب قبر کی تنہائی میں فرشتے آ کر سوال کریں گے من ربوں کا و ما دینوں کا و من ھذا الرجل؟ اس وقت کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ اس وقت ہمارے ہوش بھی ٹھکانے ہوں گے یا؟ جب یہ سوال ہم سے کیا جائے گا تو ہمارے حواس اور ہوش ہمارے ٹھکانے بھی ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہاں سے زیادہ آپ کے حواس وہاں پر ٹھکانے ہوں گے، یہاں سے زیادہ ہوش آپ کا وہاں درست ہوگا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر یہاں سے زیادہ ہوش ہمارا درست ہوگا انشاءاللہ ہمیں کوئی غم اور کھٹکا نہیں ہے، انشاءاللہ صحیح جواب دے۔ اور حضرت رابعہ بصریہ کیا فرماتی؟
فرمایا کہ گر نکیرا ید پرسد کے بگو رب تو کیس. آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے مستی کے عالم میں وہ منظر منکر اور نکیر کا منظر جو ہے وہ ایسے انداز میں بیان کرے حضرت رابعہ بصریہ، وہ وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس کو آخرت کے بارے میں اطمینان. فرمایا کہ گر نکیر آئے دو پرسد کے بگو رب تو کیست، گویا ماں کس کے ربودی دل دیوان امام. فرماتی ہے کہ اگر مجھ سے آ کر قبر میں فرشتوں نے سوال کیا من ربوں کا، تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ اللہ میرا رب ہے، میں نہیں کہوں. میں یہ جواب دوں گی کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرا رب کون ہے. میرا رب وہ ہے جس کے لیے دین اور دنیا دونوں چھوڑ دیے، جس کے لیے میں بالکل دیوانی ہو گئی ہوں، وہ میرا رب ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آخر ان کو کوئی تو اطمینان ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس طریقے پر جواب دے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک طرف تو یہ اطمینان ہے اور ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ روتے روتے آنسوؤں کے بہنے سے آپ کے رخساروں کے اوپر کالی کالی لکیریں بن گئی. اس قدر خوف خدا اور خشیت الہی سے روتے تھے کہ ہر وقت آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے کالے نشان اور لکیریں بن گئی. اور یہ کس کا حال ہے؟ اس کا حال ہے کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے فرماتے ہیں کہ عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے نام لے لے کے آپ نے ان کو خوشخبری اور بشارت دی ہے. فرمایا کہ اے عمر تم جنت میں جاؤ. آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑا کوئی اطمینان ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے خبر دیں اور فرمائیں کہ تم جنت میں جاؤ؟ پھر خوف و خشیت کا یہ حال. ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی صاحب یہ سمجھیں کہ کیا ان کو حضور کے فرمانے کے بعد کیا یقین نہیں آیا تھا؟ اگر آپ کو کوئی جھوٹ موٹ بھی آ کے کان میں یہ کہہ دے کہ یہاں کا حاکم اور یہاں کا بادشاہ آپ کو چاہتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ پھولے نہیں سمائیں گے، کتنا آپ کو خوشی اور کتنا آپ کو اطمینان ہوگا. لیکن خبر دینے والے تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ افلاطون اور جعلی نوس کے تجربے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غلط نہیں. تو پھر کیا وجہ، کیا اطمینان نہیں تھا حضور کے خبر دینے کی اور بشارت دینے کے باوجود؟ علماء نے اس کے جوابات لکھے ہیں اور یہ لکھا ہے کہ ان کو پورا اطمینان تھا حضور کی بشارت تھا، لیکن اس اطمینان کے ہوتے ہوئے جب اللہ کے کمالات اور اللہ کی شان سامنے آتی تھی تو پتے کی طرح اس طرح کانپتے تھے. بشارت اپنی جگہ ہے اور خدا کا درجہ اور خدا کا مرتبہ جب سامنے آتا تھا تو اس کی ہیبت کی وجہ سے. اور اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے یہاں پر. ایک باغ ہے جہاں جانوروں کے کٹہرے ہیں. ان جانوروں میں سے شیر ببر بھی ہے. مجھے تو کبھی اتفاق نہیں ہوا، اور یہاں کا نہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر بھی بڑے بڑے چڑیا گھر ہیں. کہیں گینڈا ہے، کہیں شیر ببر ہے، کہیں اور جانور. لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور ایک شیر ببر ہے کہ جو لوہے کی سلاخوں کے اندر بنا، اور آپ کو یہ اطمینان ہے کہ یہ سلاخیں توڑ کے میرے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. پورا اطمینان ہے. اور اگر اطمینان نہیں ہوتا تو دیکھنے کے لیے آتے کیسے؟ کوئی اپنی جان خطرے میں ڈالنے تھوڑی آتا. اطمینان ہی کی وجہ سے تو آئے. لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ آپ کھڑے ہوئے وہاں پر شیر کو دیکھ رہے ہیں. اتنے میں
شیر نے ایک چنگھاڑ ماری زور سے، تو آپ اس وقت اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، خوف اور دہشت سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور فوراً آپ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ پوچھے کہ یہ جو آپ ڈر کے مارے یہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، تو کیا آپ کو ان سلاخوں پہ اطمینان نہیں رہا تھا؟ کیا آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ نکل کے آ کے حملہ کرے گا؟ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں تھا تو اطمینان، لیکن شیر جس وقت اپنی چنگھاڑ سنا دیتا ہے اور اس کی چنگھاڑ سامنے آتی ہے تو تقاضائے فطرت یہ ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اپنی جگہ اور اطمینان اپنی جگہ پر ہے، لیکن خدا کی صفات اور خدا کی شان قہاری جب سامنے آتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اپنی جگہ اور اطمینان اپنی جگہ پر ہے، لیکن خدا کی صفات اور خدا کی شان قہاری جب سامنے آتی ہے تو سوائے رونے کے اور آنسو بہنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ تو خیر، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا کے اندر جب پہلا موسم آیا تو سب سے پہلے تعارف یہ ہوا کہ اس باغ کا ہر پتا، اس باغ کا ہر بوٹا، اس باغ کا ہر پودا جو ہے وہ پہلا تعارف۔ اب اس کے بعد دودھ کی غذا ملی، ریشم کے کپڑے ملے، ہوا ملی، روشنی ملی۔ اب اپنے دل میں یہ کہتا ہے کہ وعدہ کرنے والے نے جو وعدہ کیا تھا واقعی وعدہ سچا تھا، جھوٹا نہیں تھا، اور اگر وہ وعدہ سچا نہ ہوتا تو وہ اس کی جدائی میں روتے روتے ہی مر جاتا۔ لیکن اب آرام سے پڑھ کے سوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے بہتر غذا مل گئی، وہاں سے بہتر مکان مل گیا، وہاں سے بہتر خوراک مل گئی اور وہاں سے بہتر لباس، سب چیزیں بہتر۔ چلیے اور آگے چلیے۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ آپ اس بچے کو گود میں لیے ہوئے کھلاتے پھرتے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو بچہ ہے، کہیں سے کوئی گاڑی گزر جائے تو اسی کے دیکھنے کا اسے شوق ہے، کہیں کوئی ٹین کا کنستر بجانے لگے اسی کو وہ دلچسپی سے دیکھتا ہے۔ بچہ رو رہا ہے، آپ نے دروازے کی کنڈی بجائی اس طریقے پر، وہ بچہ یہ سمجھ کے چپ ہو گیا کہ یہ میرے لیے ایک عجیب قسم کا کھیل ہے، اور وہ اسی میں مشغلے میں لگ گیا اور بڑی دلچسپی سے اس نے اس کو دیکھا۔ لیکن یہی حضرت انسان جو اس وقت 6 مہینے کے آپ کی گود میں ہے، ایمان سے بتائیے گا کہ جب یہ 18 سال کی عمر کے ہوں گے اور یہ کالج میں تعلیم پاتے ہوں گے اور کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوں گے، تو آپ ان کے سامنے اسی دروازے کی کنڈی لے کے بجائیں یا اسی کنستر کو لکڑی سے لے کے بجائیں تو یہ خوش ہو؟ نہیں، خوش نہیں۔ اور اگر وہ ناراض ہو تو آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنی ڈائری میں تاریخ لکھی ہے کہ فلاں دن فلاں تاریخ آپ ہی حضرت تھے، اس وقت ہم نے کنڈی بجائی تھی تو آپ بڑی خوشی سے چپ ہو گئے تھے۔ تو آج کیا بات ہے کہ آپ ناراض ہو؟ وہ جواب یہ دے گا کہ انسان کی عمر اور زندگی کے موسم ہوتے ہیں، میں جب اس موسم میں تھا تو وہاں کے طور طریق اور تھے، اور اب جب میں اس موسم میں آیا ہوں تو یہاں کے طور طریق دوسرے۔ زندگی کی جس منزل کے اندر میں جاتا ہوں وہاں کا موسم اور وہاں کے آب و ہوا تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں کا شوق تبدیل ہو جاتا ہے۔ چلیے، بچہ 4 سال کا ہو، جیسا کہ حیدرآباد دکن والوں نے طریقہ بنا رکھا ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو، بلکہ شاید 4 گھنٹے بھی لگا دو، تو کہتے ہیں کہ اب اس کی بسم اللہ ہونی چاہیے۔ آج بچے کو آپ بسم اللہ کے لیے لے جا رہے ہیں تو
وہ بچہ یہ پوچھتا ہے کہ جی حضور اب ہمیں آپ کون سی دنیا میں لے جا رہے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم آپ کو علم کی دنیا میں لے جا رہے ہیں۔ پوچھتا ہے کہ علم کی دنیا کیا ہوتی ہے؟ علم کی دنیا یہ ہے کہ ابھی تک جو تم ڈنڈے بجاتے تھے، آزاد پھرتے تھے، اب تمہاری آزادی ختم۔ اب تمہارا ایک استاد ہوگا، اب تمہارے بغل میں ایک بستہ ہوگا، اب تمہارے پاس ایک کتاب ہوگی، مدرسے میں تمہارا نام لکھا جائے گا، اور وہاں اتنے وقت سے لگا کر اتنے وقت تک تم کو پابندی پڑھنے کی ہوگی۔ بچہ کہتا ہے کہ جناب معاف کیجئے، میں اپنی آزادی کو ختم کر کے میں وہاں جانے کے لیے تیار نہیں، میں کاہے کو بلا وجہ پابندی اختیار کروں۔ آپ کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں معلوم نہیں، یہ زندگی جہالت کی زندگی ہے اور علم کی زندگی کا مزہ کچھ اور ہے۔ اور دیکھو اگر تم پڑھ لو گے تم کو بہت بڑا عہدہ ملے گا، اگر تم پڑھ لو گے قوم میں تمہاری بڑی عزت ہوگی، اگر تم پڑھ لو گے تو علم سے یہ فائدے تم کو ملیں گے۔ تو تھوڑی سی دیر کے لیے سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد کہتا ہے یہ آپ سب وعدے تو کر رہے ہیں، اور اگر میں ان لالچ میں آ جاؤں اور پڑھنے کے لیے چلا جاؤں اور یہ وعدے کہیں سچے نہ نکلے تو یہ جو میرا گلی ڈنڈا ہے کھیلنے کا سامان یہ بھی جائے۔ اندر سے دل ڈرتا ہے، کہتا ہے کہ جی نہیں میں تو جاتا نہیں۔ لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ جاؤ مدرسے سے کسی بچے کو بلا کے لاؤ، ان کی دو بچے ٹانگیں پکڑتے ہیں، 2 بچے ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے جا کر ان کو زبردستی مکتب میں داخل کر دیتے ہیں، اور وہاں جا کر جب علم کا مزہ چکھتا ہے تو کہتا واہ واہ سبحان اللہ، واقعی جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل وعدہ سچا ہوا، اگر میں جاہل رہتا تو برا تھا، علم کا ذائقہ ہی کچھ اور۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ہر عالم میں جب قدم رکھتا ہے تو پہلے عالم کی چیز کو وہ یاد کرتا ہے اور دوسرے عالم میں قدم رکھتے ہوئے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ فطرت یہ ہے کہ انسان حال مست ہے۔ حال مست کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت مل رہا ہے اس میں خوش ہے، اور جو آئندہ کا وعدہ کرو کہتا جی ڈر لگتا ہے۔ جب انسان علم کی منزل میں پہنچ گیا، اب آپ اس سے کہیے کہ اب ہم تمہیں اسکول سے اٹھا لیں، کالج سے اٹھا لیں، کسی جامعہ میں اور کسی دارالعلوم سے تم کو اٹھا لیں، وہ کہے گا کہ جی جناب میں دنیا کی سب تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں علم کی چاشنی اور علم کا ذوق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور علم میں مجھے اتنا مزہ آیا ہے، اتنا مزہ آیا کہ ہفت اقلیم کی سلطنت بھی اگر آپ مجھے دے دیتے تو اس میں مزہ نہیں۔ اندازہ لگائیے، ہر منزل پہ کہتا ہے کہ ڈرتا تھا لیکن وعدے والے کا وعدہ بالکل اتنا سچا نکلا کہ واقعتاً مجھے تو خدا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ جو سونے اور چاندی کے درہم و دینار لے کر مست اور سمجھتے یہ ہے کہ سارا مزہ سارا ذائقہ اسی میں، حالانکہ یہ واقعہ ہے کہ اس میں ذائقہ بالکل نہیں۔ علامہ اقبال مرحوم کا ایک شعر یاد آیا ہے تو اصل میں مولانا جلال الدین رومی کا، سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ بعضی چیزیں دیکھنے میں بڑی چمکدار ہیں، سفید ہے، ادھر ہمارا دل کھینچتا ہے، ہم ان کو لیں یا نہیں لیں؟ فرمایا کہ نہیں، جن چیزوں کی طرف تمہارا دل کھینچے اور ان میں چمک دمک زیادہ ہو تو ذرا یہ سوچ کے لیا کرو کہ آیا اس کی چمک دمک سے کل فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا۔ فرمایا کہ حور مشرق سے ہے خوشتر حور غرب، ہاں حور جنت سے ہے خوشتر حور غرب، اور روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔
کہتا ہے کہ جنت میں تو آپ نے حوروں کا وعدہ ہی وعدہ کیا، پتہ نہیں کیسی ہوں گی، باقی یورپ میں جا کر جو حوریں دیکھی تو کیسا سفید رنگ ہے، کس قدر صاف اور شفاف اور پاکیزہ رنگ ہے، ادھر ان کی طرف دل کھینچتا ہے، انہیں لے یا نہ لے؟ فرمایا نہیں، کبھی نہ لے۔ کیوں؟ فرمایا کہ ظاہر نقرا گر اس پی دستو نو، چاندی کتنی سفید ہے، ظاہر نقرا گر اس پی دستو نو، دستو جامع ہم سیاہ گرد دزو۔ فرمایا کہ چاندی کی خاصیت یہ ہے کہ بدن پہ رگڑ کے دیکھو تو بدن کالا ہو جائے، کپڑے پہ رگڑ کے دیکھو تو کپڑا کالا ہو جائے، ایسی سفیدی پہ مت جانا جو تم سے لگے تو تمہیں کالا بنا دے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ جو اصل میں درہم و دینار کی سفیدی ہے، فرمایا کہ زرپرستی می کنند دل راسیا، زرپرستی می کنند دل راسیا، آخری صفرا بسودا می کشد۔ اور یہ جو زرد زرد رنگ کے سونے آپ کو نظر آتے ہیں، اس کو جب انسان لیتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کا جنون اور اس کی دیوانگی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس طریقے سے جیسے خدا نہ دکھائے آپ کو، اگر آپ نے کبھی زندگی میں جلندر کا کوئی بیمار دیکھا ہے، استسقا کا مریض، استسقا کا مریض اسے کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی اس کو ایک کٹورا پانی پلایا، کہتا ایک سراہی لاؤ، ایک سراہی پلا دی، کہتا ایک گھڑا لاؤ، ایک گھڑا پلا دیا، کہتا مٹکا لاؤ، یہاں تک کہ پانی اس کے رگ رگ اور ریشے ریشے میں اتر جاتا ہے، اور تقریباً اس کا پیٹ جو ہے پانی سے اس طریقے سے پھول جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جلندر کی بیماری، استسقا کی۔ اس استسقا کی بیماری کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہو تو ایک تو جسم میں استسقا کی بیماری ہے، ایک روحانی استسقا ہے۔ روحانی استسقا کیسے؟ ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دے دی، صاحب حکومت بنا دیا، تو وہ تخت و تاج کے مالک ہو گئے۔ اس کا ایک بھائی تھا، بالکل مجذوبانہ درویشوں کے طریقے پہ، ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگی ٹانگیں، ایک لمبا سا کرتا پہنے ہوئے، اپنا سطر چھپائے ہوئے پھرا کرتا تھا، بالکل دیوانوں۔ حالانکہ وہ دیوانہ نہیں تھا، مگر دنیا تو اصل میں ہوشیار کو دیوانہ کہتی ہے اور دیوانوں کو ہوشیار کہتی ہے۔ اس لیے کہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، ایمانداری سے بتانا، جو آدمی کوتوال کو دیکھ کے اپنے گھر میں گھس کے کواڑ بند کر لے اس کے کوڑے سے بچنے کے لیے، تم بتاؤ ایمانداری سے کہ وہ پاگل ہے یا ہوشیار؟ وہ آدمی تو واقعی ہوشیار ہے کہ جو اس کے کوڑے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے گھر میں پناہ لے، اور وہ آدمی پاگل اور دیوانہ ہے کہ جو کوڑے سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ پاگل اور دیوانہ ہے۔ لیکن دنیا نے اس کا نام پاگل اور دیوانہ رکھا ہے جو سزا سے بچنے کی، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا نام آپ کو دیوانہ۔ فرمایا کہ اوس دیوانہ کے دیوانہ نہ شد، اوس دیوانہ کے دیوانہ نہ شدو، مرحسس را دیدو در خانہ نہ شدو۔ مرحسس کہتے ہیں کوتوال کو۔ اوس دیوانہ کے دیوانہ نہ شدو، مرحسس را دیدو در خانہ نہ شدو۔ جو کوتوال کو دیکھنے کے باوجود بھی گھر کی پناہ نہیں پکڑتا ہے، وہ واقعی پاگل اور دیوانہ ہے۔ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، میرے دوست وہ بڑا ہوشیار ہے، وہ دیوانہ، لیکن دنیا اسی کو دیوانہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا، ایک بھائی حکومت کرتا ہے اور ایک بھائی مجذوبوں کی طرح پھر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم میرے بھائی ہو، دنیا مجھے نام رکھتی ہے، اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ تم جس طریقے پہ یہ اپنا حلیہ بنا رکھا ہے کہ ٹانگوں میں پجامہ تک بھی نہیں، اس سے میری بڑی رسوائی ہے، بڑی ذلت ہے، تو تم میری خاطر کم سے کم اتنا کرو کہ پجامہ پہنو۔
اس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ نے بڑی توجہ فرمائی، بڑا کرم فرمایا، آپ اگر فرماتے ہیں تو میں آپ کی خاطر سے پاجامہ پہنوں، بہت اچھا۔ لیکن بھائی صاحب آپ نے یہ بھی غور کیا کہ ابھی تو مجھ سے کوئی بھی نہیں پوچھتا، لیکن جب میں پاجامہ پہن لوں گا تو دنیا یہ نہیں کہے گی ارے صاحب کرتا بھی ہو گیا، پاجامہ بھی ہو گیا، باقی پاؤں بھی ننگے، سر بھی ننگا، پھر کیا ہوگا؟ بادشاہ نے کہا کہ آپ کا مطلب کیا ہے؟ اس اعتراض سے آپ کا مطلب کیا ہے کہ پاجامے کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ پاؤں ننگے اور سر ننگا؟ لیکن مطلب تو صاف ہے، مطلب تو یہ ہے کہ اگر جوتے کا انتظام کرو اور ٹوپی کا تب تو پاجامہ پہنوں، ورنہ کاہے پہنوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، ہم آپ کے لیے جوتے کا بھی انتظام کر دیں گے، آپ کے لیے ٹوپی کا بھی کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک بالکل اپ ٹو ڈیٹ کر دیا، ملبوس بنا دیا، سر پہ ٹوپی، بدن پہ کرتا، ٹانگوں میں پاجامہ اور پاؤں میں جوتا، سب کچھ ہو گیا، تو بھئی دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ اب بلا شیروانی کے نکلنا مشکل، اس لیے کہ جب تک میں پاجامہ نہیں پہنتا اس وقت تک تو کوئی مسخرہ مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تیرے منہ میں کیا دانت ہے، لیکن جب ایسے شریفوں جیسا طریقہ اختیار کر لیا جائے تو پھر بلا کوٹ اور بلا شیروانی کے موت، جب میری ٹانگوں میں پاجامہ نہیں تو کوئی مسخرہ نہیں پوچھتا۔ انہوں نے کہا آپ کا مطلب کیا؟ انہوں نے کہا صاحب مطلب صاف یہ ہے کہ اگر آپ میرے لیے کسی گھوڑے کا، ہاتھی کا، کسی سواری کا انتظام کریں۔ انہوں نے کہا صاحب آپ کے لیے سواری کا بھی انتظام کریں گے، خدا کے لیے پاجامہ تو پہن دیجیے۔ انہوں نے کہا صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ میرے لیے سواری کا بھی انتظام کر دیا، اور یہ سب کا سب شیخ چلی کا گھر ہے، ابھی بنا بنایا کچھ نہیں ہے، سب شیخ چلی کا گھر ہے، اور شیخ چلی کا گھر آپ کو معلوم ہے سر ہلانے میں ختم ہو جاتا ہے۔ ایک شیخ چلی بیچارہ گیا تھا کہیں، اس نے کہا کہ میں مزدوری کروں گا، تو کسی شخص نے کہا کہ بھئی یہ تیل کا کنستر اٹھا کے لے چلو اور میاں ہم تمہیں پیسے دیں گے۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ اب وہ اپنا منصوبہ بناتا جا رہا ہے کہ مجھے یہ 8 آنے ملیں گے تو 8 آنے کے 2 انڈے لاؤں گا، اور 2 انڈے لا کے روئی میں رکھوں گا، ایک مرغی ایک مرغا اس میں پیدا ہوگا، اور اس سے پھر نسل بکریاں خریدوں گا، بکریاں بیچوں گا تو پھر اور مویشی لوں گا، اور پھر میں بڑا ملک التجار ہو جاؤں گا، اور پھر بادشاہ کے یہاں شہزادی سے میں شادی کروں گا، اور شہزادی سے جب شادی کروں گا تو پھر میرے بچے پیدا ہوں گے، اور بچہ جب بڑا ہوگا تو کہے گا ابا پیسے لاؤ۔ یہ سب شیخ چلی کی کہانی۔ تو کہنے لگا کہ جب وہ کہے گا کہ ابا پیسے لاؤ تو سر زور سے ہلا کے کہتا، میں کہوں گا ہٹ جب۔ وہ تیل کا کنستر جو تھا وہ نیچے گر گیا۔ مالک نے فوراً پکڑ لیا اور کہا کہ میاں پیسے لاؤ، ہمارا 5 روپے کا تیل تم نے گرا دیا۔ اس نے کہا حضور آپ کا تو 5 ہی روپے کا تیل کا نقصان ہوا، یا بنا بنایا گھر بگڑ گیا سارا، سارے مویشی ختم، بیوی ختم، بچے ختم، سارا کا سارا گھر بگڑ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ شیخ چلی کی کہانی۔ اس نے کہا کہ ہم سواری کا بھی انتظام کر دیں گے، آپ پاجامہ پہنیں۔ نے کہا بہت اچھا۔ نے کہا ایک بات اور سن لیجئے، وہ یہ کہ جب ہم سواری پہ بیٹھ کے اور شاندار لباس اور ہم شیروانی پہن کے جائیں گے تو لوگ ہم سے یہ پوچھیں گے کہ نواب صاحب جیب میں بھی کچھ ہے یا نہیں، یا ویسی سارا کا سارا یہ شو بازی ہے، کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا چاہتے یہ ہے کہ جیب میں کچھ ہو۔ ارے بھائی تو اس کے لیے بھی انتظام کر دیں گے۔ کیا انتظام اس کے لیے؟ ارے صاحب کوئی پوچھے گا کہ آمدنی وغیرہ کوئی چیز ہے کسی قسم کی تو آپ نے تو یہ سب بلا میرے ذمہ ڈال دی ہے، باقی آمدنی تو میری کچھ ہے نہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا ہم تمہیں ایک بہت بڑی زمین کا حصہ تم کو دیے دیتے ہیں، تم اس کی آمدنی بھی لینا اور تمہاری جیب بھی بھری ہوئی ہوگی، اور اس طریقے سے تم نواب بن کے نکلنا۔ انہوں نے کہا بھائی ایک آخری بات اور رہ گئی، اور وہ یہ کہ اگر مجھ سے کسی نے یہ پوچھا کہ نواب صاحب ذرا یہ بتائیے کہ تمہاری جائیداد زیادہ ہے یا تمہارے بھائی کی زیادہ ہے، تو کیا جواب دوں گا؟
اگر میں یہ کہوں کہ جی میری تو چھوڑی ہے، میرے بھائی کی زیادہ ہے، تو میاں اس ذلت میں کاہے کو پڑوں؟ اس لیے کہ اگر پاجامہ نہیں پہنا تو کسی نے کبھی پوچھا نہیں، اور اگر پاجامہ پہن لوں تو یہ اپنی رسوائی خود کراؤں۔ اور یہ بالکل فطرت انسانی کے مطابق ہے کہ ابھی کچھ ملا نہیں ہے تو لے رہا ہے، اور لیتے لیتے اب دیکھتا ہے کہ سب میں اونچا ہو گیا یا نہیں۔ یہ انسان کی حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا پیارے الفاظ ہیں، فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من المال لابتغى ثالثا۔ فرمایا کہ ابن آدم کی اولاد اور آدم کے بیٹے کو اگر 2 وادیاں مال کی بھر کے مل جائے، وادی آپ سمجھے جیسے وادی کشمیر، وادی کہتے ہیں اس میدان کو جو پہاڑوں کے بیچ میں ہو، کسی کو کبھی نہیں ملا اتنا مال، لیکن فرمایا کہ اگر 2 وادیاں بھر کر مال کی اگر آدم کی اولاد اور آدم کے بیٹے کو دے دی جائے تو کہتا ہے اللہ میاں آپ کے یہاں تو کوئی کمی نہیں، اگر تیسری وادی بھی دے دو تو کیا حرج ہے، تیسری بھی دے دو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ صرف تیسری کا ذکر نہیں ہے، فرمایا کہ اگر اسی طریقے سے 3 وادیاں اللہ مال کی دے دے تو کہے گا اللہ چوتھی بھی دے دے۔ لا یملأ جوفہ الا التراب، حدیث میں آتا ہے یہ تمہاری بھوک کبھی نہیں مٹ سکتی جب تک کہ قبر کی مٹی تمہارے اوپر نہ ڈالی جائے، یہ بھوک انسان کی ہے۔ تو فرمایا اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں چھوٹا نواب کاہے کو بنوں، بڑا کیوں نہ بنوں۔ اس نے کہا کہ لوگ مجھے ذلیل کریں گے، میں تو نہیں پہنتا پاجامہ۔ اس نے کہا کہ اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا صاف بات یہ ہے اگر آپ اپنی سلطنت مجھے دے دیں تو میں پاجامہ پہننے کو تیار۔ اس نے کہا بھائی چلو تم جیسے بھائی کے لیے میں سلطنت بھی دینے کے لیے تیار۔ پھر اس نے کہا کہ اوہو میں نے پاجامہ پہن لیا تو وہ جوتا بھی آ گیا، ٹوپی بھی آ گئی، شیروانی بھی آ گئی اور گھوڑا بھی آ گیا، اور اس کے ساتھ زمین اور جائیداد بھی آ گئی، سلطنت بھی آ گئی، اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اب ہوگا یہ جیسے آپ صبح سے شام تک خلق خدا میں پھنسے رہتے ہیں، کسی کا کام ہے، کسی کی مصروفیت ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے اور نہ کہیں نوافل ہے نہ کچھ ہے۔ انہوں نے کہا حضور معاف کیجئے، جس پاجامے کے ساتھ اتنی بڑی مصیبتیں آتی ہوں میں وہ پاجامہ پہننے کو تیار نہیں ہوں، میں تو اپنی اللہ سے عبادت کروں۔ آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ در حقیقت یہ بھوک جو انسان میں پیدا ہوتی ہے، یاد فرمایا کہ گفت چشم تنگ دنیا دار را، گفت چشم تنگ دنیا دار را، یا قناعت پر کند یا خاک گور، قبر کی مٹی اس بھوک کو مٹا دی۔ تو میں نے یہ بات آپ سے عرض کی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جماعت اور ایک گروہ ایسا کہ جس نے مقصد زندگی بنایا درہم و دینار، اور یاد رکھیے کہ اسے اطمینان نہیں۔ کیوں؟ اچکن کی منزل پہ ہے تو گھوڑے کی فکر ہے، گھوڑے کی منزل پہ ہے تو زمین کی فکر ہے، زمین کی منزل پر ہے تو سلطنت کی فکر ہے، اس بیچارے کو کبھی سکون۔ اور قرآن کریم نے کہا کہ ایک دوسری جماعت اور دوسرا گروہ انسانوں کا ہے جو قارون کے خزانوں کو نہیں دیکھتا۔ فرمایا کہ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی وہ کہیں گے ارے تمہیں کیا ہو گیا، تم قارون کے خزانے مانگتے ہو؟ توبہ کرو توبہ، اس لیے کہ یہ خزانے تمہیں کہیں لے نہ ڈوبے، کہیں زمین میں نہ دھسا دے، ان خزانوں کو نہ مانگو۔ اور اگر خزانے تمہیں واقعی چاہیے ہیں تو ثواب آخرت کے خزانے مانگو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بیان فرمایا ہے کہ جب قارون اپنا جلوس لے کے نکلتا تھا، فرمایا کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ،
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وہ قارون کے زیب و زینت کو اور آرائش کو دیکھ کے یہ کہتا تھا کہ مجھے قارون کے خزانے مل جائیں، اور جو اہل علم تھے وہ کہتے تھے کہ خبردار درہم و دینار کی طرف نہ جانا، علم بہت بڑی بات. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ نے جو تقسیم کی ہے کہ بعض لوگوں کو دولت دے دی اور ہمیں علم، ہم اللہ کی اس تقسیم پر بڑے راضی اور خوش ہیں، ہمیں دولت نہیں چاہیے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. جہلا کو اللہ نے مال دے دیا اور ہمیں اللہ نے علم کی دولت عطا فرما دی، بشرطے کہ علم کی دولت ملے. اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس علم کے الفاظ ہیں، علم کی حقیقت ان کے پاس نہیں. جس کے پاس علم کی حقیقت ہوگی، یاد رکھیے کہ اس میں اتنی بے نیازی ہوگی، اتنی بے نیازی ہوگی کہ خدا کی قسم کیمیا بنانے والے میں اتنی بے نیازی نہیں ہو سکتی جتنا کہ اہل علم میں بے نیازی. ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے. خلیفہ ہارون الرشید سلطنت عباسیہ یا خلافت عباسیہ کا مشہور خلیفہ اور بادشاہ ہے. خلیفہ تو وہ لوگ خود اپنے آپ کو کہتے تھے، اس لیے میں نے کہہ دیا، باقی خلافت بادشاہت تو ہوتی نہیں، بادشاہت کے ساتھ تو جمع نہیں ہوتی. اس لیے خلیفہ ہارون الرشید جب تخت پر بیٹھا تو ایک بڑے زبردست عالم تھے، وہ مبارکباد دینے تشریف نہیں لائے. اذن ناس ناس والزمان زمان، لوگ بھی اچھے تھے، بادشاہ بھی اس زمانے کے اچھے تھے. اس کے دل میں یہ بغض نہیں پیدا ہوا کہ یہ اتنے بڑے ذی علم ہیں، میرے استاد ہیں، یہ مجھے مبارکباد دینے کیوں نہیں آئے. بغض نہیں پیدا ہوا. اپنے ایک قاصد کو بھیجا اور یہ کہا کہ وہ میرے شیخ بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، بڑے ذی علم ہیں، ان کے پاس جاؤ اور جا کر میرے تخت نشینی کی خبر دینا اور یہ خط لیتے جاؤ. اس خط میں یہ لکھا تھا کہ میں آپ کی خیر و عافیت اور آپ کی عزت و جاہ کا طالب ہوں، لیکن مجھے اس بات کا تھوڑا سا گلہ ہے کہ آپ نے مجھ پر کرم نہیں فرمایا اور آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اور اس پر مبارکباد. خادم خط لکھ جب ان کی مجلس میں پہنچا اور جا کر اس نے یہ کہا، وہ جناب شاہانہ لباس پہنے ہوئے ہیں، اور مجلس میں جا کے یہ کہا کہ میں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس سے یہ خط لے کے آیا. وہ اللہ والے بزرگ اور اہل علم فوراً بولے کہ خبردار میرے ہاتھ میں یہ خط نہ دینا، اس لیے کہ میں ظالم کے خط کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا. یہ میرے کسی خادم کو، اور خادم سے کہا کہ تم اس خط کو کھول کے پڑھو، میں ظالم کے خط کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا. یہ جو قاصد گیا تھا اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ سوچنے لگا کہ یا اللہ، میں تو ایک خلیفہ اور بادشاہ کے پاس سے آیا تھا، مگر پتہ تو یہ چلا کہ اصل بادشاہ تو یہی ہے. خادم آیا اور خادم نے خط کھولا اور خط کھول کے پڑھ کے سنایا. کہا کہ میں اس کا جواب اپنی طرف سے نہیں لکھوں گا، اس لیے کہ مجھے ہاتھ لگانا پڑے گا. تم میری طرف سے جواب لکھو اور یہ لکھو کہ جس نے بیت المال کو اپنی ملکیت قرار دے دیا اور جس طریقے سے چاہا خرچ کرتا ہے وہ خیانت کر رہا ہے اور ظالم ہے. ایسے ظالم کو میں کبھی مبارکباد دینے کو تیار ہوں. بیت المال اللہ کی امانت.
یہ جو قاصد تھا یہ جواب لے کے جا رہا ہے، لیکن یہ جواب اپنے بغل میں دبا کے سب سے پہلے بازار گیا اور بازار جا کے اپنا لباس تبدیل کیا، شاہانہ لباس اتارا اور وہ جن بزرگ سے ملاقات کر کے آ رہا ہے ان جیسا درویشانہ لباس ہے، اور اس کی ساری زندگی بدل گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ دراصل میں غلط جگہ تھا، وہ میرا خلیفہ نہیں، میرا خلیفہ اور بادشاہ۔ یہ خود بھی اللہ والا ہو گیا، لیکن زمانہ کتنا اچھا تھا۔ واقعہ یہ لکھا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں یہ جواب لے کے جب پہنچا ہے تو خلیفہ ناراض نہیں ہوا بلکہ دیکھ کے رونے لگا اور کہنے لگا خدا کی قسم تو مجھ سے زیادہ خوش قسمت نکلا کہ تو ان کے پاس گیا، تیری زندگی سنور گئی، میری زندگی اب تک خراب ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت اہل علم وہ اہل علم کے جن کے پاس صرف الفاظ نہ ہو بلکہ علم کی حقیقت ہو، اس لیے کہ جن کے پاس صرف الفاظ ہوتے ہیں ان کے علم میں تاثیر، اور حقیقت علم میں کب پیدا ہوتی ہے؟ علم میں حقیقت جب پیدا ہوتی ہے جب کسی درویش، اللہ والے اور کسی فقیر کی جب خدمت کی جاتی ہے، جب کوئی عالم اس درویش کی خدمت میں اپنی زندگی صرف کرتا ہے، تب جا کر اس کے الفاظ میں حقیقت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر کسی اللہ والے کے پاس وہ نہیں رہا ہے، علم کے الفاظ اس کے پاس ہے، علم کی حقیقت اس کے پاس نہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ علم کی منزل میں آپ اس کو لے جا رہے ہیں، جب وہ پہنچ گیا کہتا بھئی خدا کی قسم ہفت اقلیم کی سلطنت میں وہ مزہ نہیں جو علم میں مزہ ہے۔ خلفائے بنو عباسیہ کے زمانے میں کسی خلیفہ نے لوگوں کو جمع کیا دربار میں، اور دربار میں جمع کر کے یہ پوچھا کہ تم یہ بتلاؤ، سب لوگ تم بتاؤ، اپنی اپنی رائے دو کہ دنیا میں سب سے زیادہ مزیدار چیز کون سی؟ ایک شخص نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مزیدار فلاں پھل ہے، کسی پھل کا نام نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ اور مزیدار چیز فلاں کھانا۔ تیسرے نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مزیدار اور لذیذ چیز میرے لیے ازدواجی تعلق ہے۔ چوتھے نے کچھ کہا، پانچویں نے کچھ کہا، چھٹے نے کچھ کہا۔ ایک عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ لذت اور مزے کی چیز یہ ہے کہ جب میں کسی کو دین کی بات سمجھانے کی کوشش کروں اور مجھے یہ یقین ہو جائے کہ دین کی یہ بات سمجھ گیا ہے، اس وقت مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں اتنا مزہ۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ علم کی منزل آئی، لیکن اب علم کی منزل میں وہ سب کھلونے اپنے چھوڑی آیا ہے، ہاتھ میں جھنجھنا بھی ہے، سیٹی بھی بجا رہا ہے، کنڈی بھی بجا رہا ہے، سب کھلونے چھوڑی آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس منزل کے کھلونے اس کی کتابیں، کتابوں سے دلچسپی ہے، کنڈی بجانے سے دلچسپی نہیں، جھنجھنا بجانے سے دلچسپی نہیں۔ اب ایک اور منزل آئی ہے، جب جوانی کی منزل میں داخل ہو گیا، اس نے کہا کہ چلو تمہیں نکاح کی منزل میں لے چلیں، یہ اور دوسرا عالم ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ عالم کیسا ہے؟ یہ تو میں نے آج ہی نام سنا ہے۔ وہ کہیں گے کہ یہ عالم ایسا عالم ہے کہ جس عالم کے اندر دو زندگیاں مل کر ایک بنتی، اور یہ جو تم آزاد آزاد پھرتے ہو، اب تم کو پابند ہو جانا پڑے گا، ازدواجی زندگی کی پابندیوں میں جکڑنا پڑے گا، اور پھر اولاد ہوگی، پھر اس کے لیے دوا دارو، پھر اس کے لیے پڑھانا لکھانا، پھر اس کے لیے یہ سب کچھ۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد کہتا بھئی یہ سارے جھنجٹ میں پڑھنے کو تیار نہیں، یہ تو بڑی مصیبت ہے میرے لیے، میں اپنی آزادی کا کو ختم کروں۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے سمجھاتے ہیں کہ ارے میاں کاہے کا انکار کر رہے ہو،
جب تم اس منزل میں داخل ہوگے تو تمہیں پتا چلے گا کہ واقعی آج تک دنیا میں کوئی مزہ اور لذت تمہیں ایسی نہیں ملی جیسے اگلی منزل پہ ملے گا. لیکن پھر کہتا ہے کہ وعدہ کرنے والا تو مجھے لالچ دلا رہا ہے، لیکن پتا نہیں اگر میں چلا جاؤں تو میرا یہ بھی سب کچھ نہ چھوٹ جائے. لیکن ماں باپ، دوست، اقربا، رشتہ دار اس کو کہیں صحرا باندھ کے اور کہیں اس کے لال کپڑے پہنا کے اور کہیں بڑا اچھا لباس پہنا کے، کہیں گھوڑے پہ سوار کرا کے اور اس کو بے وقوف بنا کے اسے لے جا رہے ہیں. نام رکھا ہے نوشا، دولہا نام ہے. بے وقوف بنا کر اس لیے کہ اصل میں اس وقت دیکھنے میں تو اس کو بڑا سبز باغ نظر آ رہا ہے، دیکھنے میں تو اس کو بہت اچھی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ابھی اسے یہ پتا نہیں کہ یہ سب لوگ مل کے مجھے کس ذمہ داری میں پھنسانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ اسے خبر نہیں. اسی لیے جب نکاح کی مجلس میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور بیچارہ بڑے اچھے کپڑے اور لباس پہنے ہوئے، تو قاضی جی نے ابھی اپنا جملہ بھی ختم نہیں کیا کہ میں فلاں بنت فلاں کو قبول کیا یا نہیں، وہ فوراً کہتا جی ہاں قبول کیا. معلوم ہوا کہ اتنے ذوق و شوق کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا پتہ نہیں کیا سمجھ رہا، کیا قبول کیا، رہے تجھے یہ بھی نہیں پتا. ایک بیچارے نے کہیں دلی میں نکاح کیا تھا، لڑکی تھی بڑی ہوشیار. نکاح کے اگلے دن اس نے کاغذ کے اوپر لکھ کے بھیجا کہ اتنے کپڑے، اتنے برتن اور اتنا ساز و سامان یہ آئے گا. تو میاں کے تو ہوش اڑ گئے، دیکھ کے کہنے لگے بھئی خدا کی قسم میں نے تو تجھے قبول کیا تھا، یہ فہرست تو قبول نہیں کی میں نے، یہ لسٹ کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا کہ اجی جناب آپ کو یہ پتا نہیں، آپ نے جو قبول کیا تھا اس میں سے تو یہ پہلی فہرست آئی ہے، ابھی تو بہت آنی ہے، یہ تو سب قبول کیا. تو کہتا ہے کہ اچھا چلو میں قاضی جی سے پوچھوا دوں، خدا کی قسم میں نے تو تیرے سوا کچھ اور قبول ہی نہیں کیا. اگر اسے یہ پتا چل جائے کہ واقعتاً تو نے سب کچھ قبول کیا تھا تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ بارات کی سے رستہ تو آج بات ہے. لیکن خدا کی شان ہے، اس کا نام رکھا ہے شادی. اور اگر نام ایسا حسین اور خوبصورت نہ رکھا جائے تو وہ کبھی آنے کو تیار نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ حکیم بھی تھے، ظریف بھی تھے. حکیم بمانا ڈاکٹر اور معالج نہیں، حکمت کے کلمات ان کے منہ سے نکلتے اور ظرافت اور ہنسی کی باتیں بھی فرماتے. اسی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی بدو نے یہ سوال کیا کہ اے امیر المومنین یہ نکاح لوگ کہتے ہیں نکاح کیا ہے؟ معظم نکاح. آپ نے فرمایا کہ سرور و شہر، ایک مہینہ خوشی کا مہینہ، مسرتوں کا مہینہ ہے. خوب لوگ بھول جاتے ہیں ساری دنیا کو، اب نہ نماز کا خیال، نہ روزے کا خیال، نہ کسی بات کا. اور بہت سے لوگ تو شادی کی خوشی میں داڑھیاں بھی منڈواتے تھے. اور ظالم غضب یہ کرتے ہیں کہ مولوی صاحب سے فتویٰ لینے کے لیے آتے، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ لڑکی تو قبول نہیں کرتی ہے تو آپ اگر اجازت دیں تو داڑھی منڈوا دیں. جی ان کو یہ پتا نہیں کہ ارے میاں لڑکی کو اور لڑکے کو دونوں کو سوچنا چاہیے کہ در حقیقت یہ ایک تھوڑی سی دیر کے لیے مسافری ہے. جیسے ہم اور آپ یہاں سے بیٹھ کے لاہور تک جائیں 20-22 گھنٹے کا ساتھ ہے، اس کے بعد آپ کی منزل الگ ہے، میری منزل الگ ہے، لڑکے کی منزل الگ ہے، لڑکی کی منزل الگ ہے. دونوں کو خدا کے یہاں جواب دینا. اس ذرا سے تعلق کے لیے اور اس ذرا سے ازدواجی اس رشتے کے لیے کیا دین کی ساری باتوں کو آپ چھوڑ دیں. کتنی غیرت اور افسوس کی بات ہے. یہ تو میں نے یہ عرض کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ایک مہینہ تو خوشی کا مہینہ ہے. بدو نے پوچھا کہ یا امیر المومنین ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہوتا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اب دوسری منزل نکاح کے بعد جو آتی ہے لزوم و محض،
اب عورت یہ کہتی ہے، وہ لڑکی کہتی ہے کہ جی جناب وہ جو گولیاں آپ نے کھائی تھی اس کی شکر تو ختم ہو گئی، اب ذرا تھوڑی سی تلخی اندر سے نکلنے والی۔ وہ کیا؟ مہر کا چیک ادا کر دیا، لائیے مہر کا۔ ہمارے اور آپ کے یہاں تو طریقہ نہیں، عرب میں تو طریقہ ہے، اور لینے میں کوئی حرج بھی نہیں، اور دینا ہر ایک قسم میں لازم و ضروری ہے۔ فرمایا کہ آج اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ارے میاں قاضی کی مجلس میں جو قبول کیا تھا اس میں قبول ہی قبول نہیں، کچھ دینا بھی ہے۔ آج پتا امیر المومنین سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین ثم ماذا؟ اچھا یہ تو معلوم ہو گیا کہ مہر کی منزل آ گئی، اب اس کے بعد کون سی منزل آتی ہے؟ فرمایا کہ اس کے بعد کی منزل کا نام ہے غموم و دہرین، سارے زمانے کا غم آ پڑتا ہے، بچے ہو گئے، راتوں کو جاگنا پڑ رہا ہے، کسی کے لیے کپڑا لا رہے ہیں، کسی کے لیے جوتا لا رہے ہیں، کسی کے لیے ڈاکٹر کو بلا کے لا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی گڑبڑ ہو۔ اس بدو نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین ثم ماذا، اس کے بعد کون سی منزل آتی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد کی منزل کا نام ہے قصور و تحریم۔ جھک کے آپ نے فرمایا اس کے بعد یہ ہے کہ کمر انسان کی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جھک جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے کمر۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ کیسی خوشی کے ساتھ آپ نے اس زواجی تعلق شروع کیا تھا، اور آ کر اس ذمہ داری کے اوپر ختم ہوتا ہے کہ ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے آپ کی کمر دوہری ہو جاتی ہے، اور دوہری بھی کیا، تیر کمان بن جاتی ہے۔ ایک بڈھے بیچارے بوڑھے آدمی کہیں محلے میں سے جا رہے تھے، کمر ان کی دوہری ہو گئی تھی، تو بچوں کی عادت ہے ہنسی مذاق کرنے لگے۔ بچوں نے کہا کہ بڑے میاں یہ تیر کمان کتنے کی خریدی آپ؟ تو بڑے میاں نے جواب دیا کہ بیٹا یہ خریدی نہیں ہے، جب تم میری عمر پہ پہنچو گے تو مفت ہی مل جائے گی۔ آپ بتائیے کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے انسان کی کمر دوہری ہو جاتی۔ تو میرے دوستو، وہ انسان قابل مبارکباد ہے جو اپنی زندگی کی ہر منزل کے اوپر اپنی اس منزل کو یاد کرے کہ جو منزل سب کے لیے آنے والی ہے۔ اے دوست بر جنازہ اے دشمن چو بگذری، خندہ مکن کے بر تو ہمیں ماجرا۔ اگر دشمن کا جنازہ بھی دیکھو تو تم کو اس سے یہی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے آج یہ لوگوں کے کندھوں پر جا رہا ہے، کل کو ہمارے لیے بھی یہ منزل آنے والی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس موقع پر جبکہ ہم اور آپ ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں، تو اس لیے ہم نے مضمون بھی یہی انتخاب کیا کہ جس میں ہم اور آپ سب کے سب اس منزل کو یاد کریں کہ جس منزل کی طرف سب کو جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب کے سب اللہ کی ملکیت ہیں اور ہمیں سب کو وہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو بس یہ چند کلمات بطور ایصال ثواب کے عرض کیے۔ اب آپ حضرات ہم سب مل کے پہلے آپ حضرات درود شریف پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر کیپٹن عبد الرحمان صاحب مرحوم کے حق میں ایصال ثواب فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایصال ثواب کی مجلس میں خطیب العلماء حضرت مولانا احتشام القتھانوی نور اللہ مرقدہ فکر آخرت کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔ کل بیان 1.5 گھنٹہ۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 56781223۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه
أحدا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون لقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله
أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من
قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم أجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم
شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فطاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن
ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا کروں گا ہر وقت کام تیرا کیا کروں گا بس الہی میں ذکر ہی صبح و شام تیرا میں ذکر ہی صبح و شام تیرا جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا دن رات نام تیرا رٹوں گا دن رات نام تیرا ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 مثل نفس اب رکھوں گا جاری مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ 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 میں اے خدا دم بھر میں اے خدا دم بھروں گا تیرا بدن میں جب تک کہ جان رہے گی بدن میں جب تک کہ جان رہے گی اور پڑھوں گا ہر وقت تیرا کلمہ دہن میں جب تک زبان رہے گی دہن میں جب تک زبان رہے گی کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر تیری ہی بس داستاں رہے گی تیری ہی بس داستاں رہے گی نہ شکوہ دوستا رہے گا نہ غیبت دشمنا رہے گی ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ 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 رہا میں دن رات غفلتوں میں اب یوں ہی زندگی گزاری
رہا میں دن رات غفلتوں میں، ابس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کٹی گناہوں میں عمر ساری، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ، ہر دم کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ، میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، لوں گا نہ دنیا، لوں گا نہ دنیا، دکھا کے کیا نہ، دکھا کے نقش و نگار اپنے، لبھائے مجھ کو ہزار دنیا، لبھائے مجھ کو ہزار دنیا، اسے میں خوب آزما چکا ہوں، بہت ہے بے اعتبار دنیا، اسے میں خوب آزما چکا ہوں، بہت ہے بے اعتبار دنیا، لگاؤں گا اس سے دل نہ ہرگز، یہ 4 دن کی ہے یار دنیا، یہ 4 دن کی ہے یار دنیا، ہر دم کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ، ہر دم کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ، مثل نفس اب رکھوں گا جاری، اللہ 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 اللہ۔